نصیب فرما، وارثان علوم نبویہ، ناشرین مسلک اعلیٰ ہو جائے۔ جمیع ارباب منبر، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ ملا، شافع روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عین کلاہی سے ہے کری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں آج جو آپ یہ علماء کرام کا اور شورائے ذوی احترام کا جو جمع غفیر دیکھ رہے ہیں، یہ تمام لوگ یہاں پر میرے استاد محترم زینت مسند افتاء التدریس، عالم بعمل حضرت علامہ مولانا مفتی افروز عالم نوری نور اللہ مرکزہ کی ایصال ثواب کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے و وسیلے سے استاد محترم کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے۔ چند باتیں جو وقت مجھے ملا ہے اس وقت میں بیان کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے سب سے زیادہ عالم ہی ڈرتے ہیں۔ بے شک عوام میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جتنے پڑھے لکھے دیکھے اتنے ہی اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے دیکھے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، جتنے پڑھے لکھے ہیں عالم ہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ عالم کا مقام کیا ہے، عالم کی شان کیا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ عالموں سے ہٹ کے اپنی زندگی جی کے دکھاؤ، عالموں سے ہٹ کے اپنی زندگی کو ذرا جی کر کے آپ دیکھیں۔ میں آپ کو ایک پیغام دے کے گزرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے عالم باعمل ہیں
ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیجئے، باہر سے تالا لگا دیجئے اور اپنی زندگی ان سے ہٹ کے جی کر دکھائیے۔ نماز میں کتنے فرض ہیں کون بتائے گا؟ عالم ہی تو بتائے گا۔ نماز میں کتنے واجبات ہیں کون بتائے گا؟ عالم ہی تو بتائے گا۔ نماز میں کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کس سے نماز نہیں فاسد ہوتی ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ وضو میں کتنے فرض ہیں، چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا فرض ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے یا کوہنیوں تک دھونا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ کتنے سر کا مسح کیا جائے گا یہ کون بتائے گا؟ یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے یا ٹخنوں تک دھونا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ حج اب مکے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے چکر لگا دو تو حج کا ثواب ملے گا، تو کون ہے تم نے جو دلیل کے ساتھ میں یہ بیان کر سکے؟ یہ عالم ہی تو ہے جو قرآن و حدیث سے یہ ثابت کریں گے کہ حج مکے شریف میں ہوتا ہے۔ اپنی زندگی عالموں سے ہٹ کے جی کر دکھاؤ۔ آج جن عالموں کی توہین کرتے ہوئے چوراہوں کے لوگ نظر آتے ہیں، ایک چائے کی چسکی میں عالموں کی برائیاں جو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اپنی زندگی ذرا علماء سے ہٹ کر کے جی کر کے دکھائیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ایک حدیث عبادہ نقل فرماتے ہیں، من نظر الی وجہ العالم نظر، جس نے عالم کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھا، خلق اللہ تعالی من تلک النظرۃ ملکا، اللہ تبارک و تعالی اس محبت نظر کی وجہ سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، یستغفر لہ الی یوم القیامہ، جو عالم کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنے والے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے قیامت تک۔ یہ عالم کا میں مقام بتا رہا ہوں۔ اب ایک اور حدیث آپ سنیے گا، من عمل بما علم ورث اللہ تعالی ما لم یعلم، جس نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے کچھ علوم ایسے عطا فرماتا ہے جو اس نے اپنے استاد سے پڑھے بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ علوم اس کو عمل کی وجہ سے عطا ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے ذہن کو قریب کریے گا، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث اور سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ اے لوگو، آج ہم جن کے فاتحہ چہلم میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں، میں اس شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کیا کروں؟ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اسلام کی خدمت کرنے کے 3 نمایاں طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے تدریس، ایک طریقہ ہے تصنیف اور ایک طریقہ ہے تقریر۔ اب اس تناظر میں آپ استاد محترم حضرت علامہ مفتی افروز عالم نوری نور اللہ مرکزہ کی ذات کو آپ دیکھیے گا، انہوں نے جیسے ہی فارغ ہوئے فراغت کے بعد ہی سے درس و تدریس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیا تھا، خدمت دین متین کو اپنا شیوہ حیات قرار دیا تھا۔ مسند افتاء پہ بیٹھ کر کے جہاں لوگوں کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں حل فرماتے تھے، وہیں درسگاہ میں بیٹھ کر کے تشنگان علوم نبویہ کو علم دین سے سیراب بھی کیا کرتے تھے۔ آج سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں حضرت کے مثال میں کوئی مراد آباد سے کھینچا چلا آ رہا ہے، کوئی دلی سے کھینچا چلا آ رہا ہے، کوئی نانپارا سے چلا آ رہا ہے، کوئی الہ آباد سے چلا آ رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی پرسنل گاڑی سے آ رہا ہے، کوئی فلائٹ کا ٹکٹ نکال کر کے آ رہا ہے، کوئی ٹرین کے ذریعے آ رہا ہے، کوئی بس کے ذریعے آ رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی عزیز دنیا سے چلا جائے لیکن اتنے مولوی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، اتنے عالم اکٹھے نہیں ہوتے ہیں جتنے عالم، جتنے علماء حضور مفتی افروز عالم نوری نور اللہ مرکزہ کے جنازے میں جمع ہوئے تھے۔ یہ عالموں کا جمع ہونا، یہ علماء کا جمع ہونا، یہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے، یہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی شان علم و ہنر کا کمال
رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں، جانے والی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت قرب قیامت علم کو اٹھا لے گا۔ اب علم کو اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں اٹھا دی جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اٹھا دیے جائیں گے، عالم اٹھا دیے جائیں گے، اور جو ہمارا عالم جا رہا ہے اس کا کھانا پورا نہیں اٹھ رہا ہے۔ اے لوگوں، اپنے علماء کی قدر کر لو۔ ہم کو چیز کی قدر چیز کے نہ ہونے پہ ہوتی ہے۔ آج موبائل میرے پاس ہے، مجھے اس کا احساس نہیں ہے، یہ چیز میری کھو جائے، گم ہو جائے، تب مجھے اس کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک شخصیت ہمارے درمیان رہتی ہے ہم ان کی برائیوں میں لگے رہتے ہیں، جب وہ شخصیت چلی جاتی ہے تب ہم ان کے علم کو جانتے ہیں، تب ہم ان کی قدر کو پہچانتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ جب وہ شخصیت موجود ہو تب ہم ان سے اکتساب فیض حاصل کریں، تب ہم ان کے پاس جا کر کے اپنے مسائل کا حل کریں۔ یاد رکھو میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے قرب میں علماء اٹھا لیے جائیں گے، عالم اٹھا لیے جائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلاں عالم دنیا سے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تم ان کو، ان عالم صاحب کے بارے میں کیا جانو؟ آج علم کی ایک دیوار گر گئی، 4 دیواریں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک دیوار گر گئی جو فتنوں کو روکے ہوئے تھی۔ حضرت امام مالک کے استاد جب ربیعۃ الرائے کا وصال ہوا تو وہ اپنے استاد کے جنازے پہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج درخت کی ایک شاخ کٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جب وصال ہوا تو ایک دن میں 50,000 لوگوں نے آ کر کے نماز جنازہ پڑھی تھی اور 3 دن تک نماز جنازہ آ کر کے لوگ پڑھتے رہے۔ اے لوگوں، یہ علماء ہیں، یہ عالم ہیں، وہ اور جاہل ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کی جو تعداد ہے، مولویوں کی جو پیداوار ہے، یہ مولویوں کا جو معاملہ ہے یہ 100 سال 200 سال 300 400 سال سے پہلے سے نہیں ہے۔ ارے صوفیوں کا معاملہ 1200 سال سے ہے، صوفیوں کا معاملہ 1200 سال سے ہے۔ اس جاہل شاعر کو یہ پیغام دے دو جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مولویوں کا معاملہ، عالموں کا معاملہ 400 سال سے زیادہ نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میں معلم، سب سے بڑے عالم مدینے والے مصطفیٰ ہے، سب سے بڑے عالم مدینے والے مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو جو عالم الصحابہ ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، وہ بھی عالم ہے۔ عمر فاروق اعظم وہ بھی عالم ہے، عثمان غنی وہ بھی عالم ہے، اور مولا علی شیر خدا جن کے لیے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ بھی عالم ہے۔ غوث اعظم بھی عالم ہے، غریب نواز بھی عالم ہے، وارث پاک بھی حافظ و عالم ہے، شاہ مدار بھی عالم ہے۔ اس کو پیغام دے دو یہ علماء ہے، یہ عالم ہے جن کی تعداد آج سے نہیں 400 سال سے نہیں بلکہ یہ تو 1450 سال 1500 سال پہلے سے ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، 1500 سال سے عالموں کا معاملہ چلا آ رہا ہے۔ وہ جاہل کیا جانے جسے ذرہ برابر علم نہ ہو عالموں کے بارے میں، مولویوں کے بارے میں۔ اس کا اشارہ بریلی کے احمد رضا کی طرف تھا کہ بریلی کے احمد رضا یہ کتنے پرانے ہیں، اسے کیا پتا بریلی کے احمد رضا کے علم کی بلندی ناپنے کے لیے تمہارے سر کی ٹوپیاں گر جائیں گی اور احمد رضا کے علم تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ محرہ شریف سے آواز اٹھی تھی منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رسمیہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ عالم ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ عالم ہی ڈرتے ہیں۔
اور اس عالم کو یاد کیا جاتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے, وہ زمین میں باقی رہتا ہے. استاد محترم حضرت علامہ مفتی افروز عالم نوری نور اللہ مرکزہ نے افتاء کے دارالفتاء میں بیٹھ کر کے لوگوں کو نفع پہنچایا, مقام تدریس پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو نفع پہنچایا, اور جلسوں میں جا کر کے خطاب کے ذریعے بعض نصیحت کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچایا. پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مصطفی اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب اللہ حضرات تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اساتذہ مندر اسلام، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ دیکھیے ایک طرف خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب اللہ، دوسری طرف حضرت مفتی ابراہیم صاحب اللہ، حضرت مفتی زعیم رضا صاحب اللہ. ماشاءاللہ حضرت مفتی قمر رضا صاحب اللہ، حضرت مفتی خالد رضا صاحب اللہ نان پارا، باوقار علماء کرام، حضرت مفتی طاہر رضا صاحب اللہ تشریف فرما ہے. بڑی کم وقت میں بہت اچھی گفتگو مولانا فرمان رضا صاحب نے فرمائی. تو دیکھیے جو کام آپ کو کرنا چاہیے اسٹیج والے کر رہے ہیں، سبحان اللہ کا آپ بولتے رہیے. اس طرح حوصلے آزمایا کرو. مہاراجہ شریف کا پیغام ہے آگے روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے. اس طرح حوصلے آزمایا کرو. خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو. دو دیوالے بھلے ہی کھایا کرو. اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ تاج حکومت مانگو. چھوٹی دنیا ہے, دنیا کی نہ تم شہرت مانگو, صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے. علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے. علم وہ شے ہے جس کی کہیں ہاتھ نہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ.